بھول سکتی ہے, آگ جلانا چھوڑ سکتی ہے, بلکہ حضرت ابراہیم کے لیے باغ بن جاتی ہے. فرق کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ پوچھو شاعر مشرق سے. ہاں, شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, ایک کنڈیشن ہے, وہ ایمان لے آئیے, وہ ایمان والی رمق, اللہ پر بھروسہ, یقین مالک کی قدرت پر ہو جائے نا. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آپ کی غموں کی آگ باغ بنے گی, آج بھی آپ کی دکھوں کی آگ باغ بن جائے گی, آج بھی آپ کے پرابلم سالو ہوں گے, مگر ریکوائرڈ کیا ہے؟ ایمان ایسا ہو, اللہ پر بھروسہ ایسا ہو. میری عقل کہتی ہے میں نہیں نکل سکوں گا, میری کیلکولیشن کہتی ہے میں اس مشکل سے نہیں نکل سکوں گا. ارے تمہاری میری کیلکولیشن کی کوئی حیثیت نہیں, میرے رب نے اشارہ کرنا ہے, یہ بہت بڑا پہاڑ بھی سامنے سے ہٹ جانا ہے. اور ایسا ہوا بھی ہے. میں آپ کو ایک اور چلیں بڑی عجیب سی مثال دینے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ میں اس مسجد میں شاید پہلی بار آیا ہوں, ٹھیک ہے نا. رائٹ سے شروع کرتے ہیں. میرے بہت سارے سفید داڑھی والے بزرگ مجھے نظر آ رہے ہیں, اللہ ان کے چہروں کو اور نور عطا فرمائے. ادھر بھی نظر آ رہے ہیں, ایک تو بزرگ ہوں اور وہ سفید داڑھی بھی ہو, تو پھر تو نور نلا نور ہو جاتا ہے. چلیں ان سے بات کرنے سے پہلے میں بچوں سے ایک بات کر لوں. اے نوجوانوں, جس کے بال سفید ہو جائے نا, آپ کو پتا ہے روایتوں کا مضمون ہے, اللہ فرماتا ہے کہ جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو نا, مجھے بھی اس کا حساب لینے میں حیا آتی ہے. یعنی اس کا یہ مرتبہ ہوتا ہے, اور ہم ان بوڑھوں کے ساتھ ادب نہیں کر رہے ہوتے. سفید داڑھی والے, سفید بالوں والے, یہ ہمارے والد کی جگہ ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے, جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے, ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. بے شک وہ غریب ہوں, بے شک کوئی ٹھیلے والا ہی کیوں نہ ہو, آپ کا ملازم کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس کے بال سفید ہو گئے ہیں, اگر وہ بوڑھا ہو گیا ہے, بزرگ ہو گئے ہیں, اب عقل مندی یہ ہے کہ ان کا ادب کریں, کیونکہ با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. اب ذرا سنیے جو میں بات کہنے جا رہا ہوں, اللہ کی قدرت کا نظارہ. آپ کہتے ہیں نا یار یہ تو آپ کتابی باتیں کر رہے ہیں, نبیوں کے ذکر سنا رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ تو اللہ والے تھے. چلے بھائی آپ کی مسجد میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. میں ان میں سے شاید کسی سے ملا بھی نہیں ہوں, ایک آدھ بار ملاقات ہوئی ہوگی. ان سارے بزرگوں کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ کی عمر 50 سال ہو گئی ہے, 60 سال ہو گئی ہے, زندگی میں میرا ماننا ہے جس کی عمر 50 سال کے قریب پہنچی ہے نا, کم از کم ایک بار اس کے ساتھ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کہیں وہ ایسا پھنس گیا تھا, چاہے وہ کاروبار ہوگا, چاہے وہ فیملی میٹر ہوگا, چاہے وہ ایسی کوئی مصیبت ہوگی کہ آپ کو لگتا ہوگا ہم نکل نہیں پائیں گے, ہم پھنس گئے, ہمارا چیپٹر کلوز, یہ قرضے سے ہم نہیں نکل سکیں گے, یہ کاروبار دوبارہ ٹھیک نہیں ہوگا, یہ فیملی کے جھگڑے ٹھیک نہیں ہوں گے, آپ کو لگا ہوگا. اور آج اس عمر میں آ کر جب آپ واقعہ یاد کرتے ہوں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ مشکل سے میں کیسے نکلا, یہ معاملہ حل کیسے ہوا. ایسا ہوا ہے آپ میں سے کسی کے ساتھ؟ ماشاءاللہ یہ بزرگ بھی ہاں کہہ رہے ہیں, ہوا ہے نا, کیسے ہوا؟ یہاں بھی ہوں گے, دیکھیں یہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ بھی کیسے ہو گیا بھائی. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کی عقل کہتی تھی نہیں ہوگا, آج آپ کہتے ہیں یار میں نکلا کیسے مجھے پتا نہیں. اب میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا, قرآن سے بتاؤں گا. رب نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. بندہ حیران ہو جاتا ہے, یار اتنا بڑا قرضہ تھا, لوگ مجھے ڈھونڈ رہے تھے, میں پریشان تھا, میں مصیبت پہ تھا, کاروبار بھی ٹھپ تھا. اب سوچتا ہے یار یہ سب وہ مشکل ختم ہو گئی, کیسے ختم ہوئی؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ نے تمہیں ادھر سے روزی دی ہے جدھر امیجنیشن کیلکولیٹر کہتا تھا نہیں ہوگا. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو یہ فارمولہ آج یاد کر لیجئے گا. مایوس نہیں ہونا ہے, مشکل آئے گی, پریشانی آئے گی, آپ اللہ کی رحمت پر امید رکھیں. اور صرف ایک ہی کنڈیشن قرآن میں رب نے فرمائی نا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اللہ سے جو ڈرے گا. جو اللہ سے نہیں ڈرتا مایوسی والی باتیں کرتے ہیں, بعض اوقات کچھ لوگ شراب پینے لگ جاتے ہیں, کچھ لوگ نشہ کرنے لگ جاتے ہیں, ٹینشن آتی ہے نشے و نشی بن جاتے ہیں, اور پھر مایوسی والی باتیں کرتے ہیں, اللہ سے بھروسہ توڑ دیتے ہیں. یہ جتنے لوگ نکلے نا مصیبت سے, اس کی وجہ یہ ہوگی انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی ہوں گی, انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا ہوگا, یہ اللہ سے ڈرتے رہے, اللہ کو پکارتے رہے. اللہ نے نکال دیا کیونکہ رب نے وعدہ کیا تھا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ تجھے ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اب اگر میرا کوئی بھائی اس مشکل میں مجھے سن رہا ہے, یہ تو نکل گئے نا, ہو سکتا ہے ابھی بیٹھا ہوگا کوئی جو قرضے میں ڈوب گیا ہوگا, جو بیماری میں ہوگا, جسی کے راستے بند ہو گئے ہوں گے, جس کو لگتا ہوگا چیپٹر کلوز, بھائی میں تو پریشان, کیسے زندگی گزرے گی, بچوں کا کیا ہوگا, فیملی کا کیا ہوگا. چلو میں آپ کو ایک اور مثال, آپ کو ابھی بھی شاید لگتا ہوگا یار ان کے ساتھ ہو گیا, میرے ساتھ کیسے ہوگا. یہ نا شیطان, یہ آپ کو یقین نہیں آنے, اللہ پر بھروسہ کر لیں گے تو شیطان تو گیا نا. اگر میں اور آپ رب سے دوستی کر لیں, ہمارا یقین رب پر مضبوط ہو جائے تو شیطان کی تو ماں مردانی ہے, وہ نہیں آنے دیتا یقین, کہتا یار کیسے ہوگا, یار ہو ہی نہیں سکتا. چلیں میں آپ کو ایک اور عقلی دلیل دے دیتا ہوں. کبھی آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا چونٹیاں, چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہوتی ہیں. اچھا چونٹیوں کا نارملی معاملہ یہ ہوتا ہے وہ ایک ساتھ ہی سفر کرتی ہیں, 10 15 20 ایک ساتھ ہی چلتی ہیں. کبھی آپ دیکھیں نا گھر میں چونٹیاں آ رہی ہیں, 15 20 چونٹیاں, گھر میں سیب لے کر, سنترا ہو یا سیب ہو, ان کے سامنے رکھ دیں. ہاں بھائی اب کیا ہوگا, چونٹیاں دھکا دے کے سیب ہٹا سکیں گی؟ بتائیے نا, سنترا ہٹ جائے گا؟ نہیں. چونٹیوں کے آگے تو آ گیا بہت بڑا پہاڑ, ان کو لگے گا ساڈا کم ختم, ہم تو آگے جا ہی نہیں سکتے, اتنی بڑی پہاڑی آ گئی, ان کے لیے تو پہاڑی ہے نا, یا تو وہ راستہ بدلیں گی یا واپس چلی جائیں گی یا رک جائیں گی, وہ دھکا نہیں دے سکتی اس سنترے کو, اس سیب کو, کیونکہ ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے. تھوڑی دیر بعد آپ وہ سیب اٹھا کے واپس جیب میں رکھ لیں, اب کیا ہوگا, چونٹیوں کا راستہ کلیئر, راستہ شروع ہو گیا نا, پہاڑ ہٹ گیا,
اب ذرا دل سے سننا میرا یہ جملہ. چونٹیوں کے لیے وہ سیب کیا تھا؟ پہاڑ. آپ کے لیے کیا تھا؟ سیب. ایسا ہی تھا نا, آپ نے سیب اٹھایا, ان کا پہاڑ ختم. جو میرے اور آپ کے سامنے مشکل کھڑی ہے نا, میرے اور آپ کے لیے پہاڑ ہے, میرے رب کے لیے کچھ بھی نہیں, میرے مالک کے لیے کچھ بھی نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بھروسہ تو کرو یار, وہ پوری کائنات کا مالک ہے, وہ خالق ہے, اسی نے دنیا بنائی ہے. میرا اور آپ کا مسئلہ تو ہے ہی کچھ نہیں. اس نے ایک نگاہ کرنی ہے, اس نے ایک اشارہ فرمانا ہے رحمت کا, یہ سب ختم ہو جانا ہے. بس بھروسہ, وہ یقین. یہ قرآنی واقعات پکار پکار کر کہہ رہے ہیں انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو ضرور ہوگا, ضرور ہوگا. بس یقین درکار ہے. بڑے بڑے جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں نا, وہ بڑا کمال کا ایک جملہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہو سکتا, ان کا واقعی نہیں ہوتا ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں نا ہو جائے گا, ان کا واقعی ہو جاتا ہے. بس اللہ پر بھروسہ کرو کہ ہو جائے گا, میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, مجھے شفا ملے گی, میرا قرضہ اترے گا, میں پریشانی سے نکلوں گا, میرے رب نے چاہا تو. اللہ پر بھروسہ رکھنا, اسے پکارتے رہنا, اسے چھوڑ کر مت چلے جانا, مسجد مت چھوڑنا, نمازیں نہ چھوڑنا. تم دیکھو گے یہ بات آج آپ کو شاید سمجھ نہ آ رہی ہو, آپ کچھ مہینوں کے بعد کہو گے کہ یار وہ جو بیان میں سنی تھی بات ایسا ہی ہوا, پتہ نہیں کدھر گئی ہماری مشکل, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. میرا رب چاہے گا تو سب دور ہو جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں یہی واقعہ قرآن کا اسی لیے لے کر آیا تھا کہ ایک تو قرآن پڑھیں, قرآن سے دوستی کریں, اور دوسرا اپنے نیک اور جائز کاموں میں انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیں. اچھا, انشاءاللہ کو مذاق بنا دیا لوگوں نے, اگر نہیں کرنا کام تو کہتے ہیں انشاءاللہ کر دوں گا, اگلے والا کہتا ہے مادلہ انشاءاللہ مت بولو, پکا بولو. کتنی بری بات ہے یار. یعنی مسلمان کا انشاءاللہ کہنا سامنے والے کو لگ رہا ہے یہ مجھے گھما رہا ہے. نہیں, سننے والے کو بھی یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ مت کو پکی بات کرو, انشاءاللہ کے بغیر تو ہوتا ہی کچھ نہیں. اور آپ بھی انشاءاللہ جب کہیں تو اس عزم کے ساتھ کہیں کہ میرے رب نے چاہا تو یہ کام ضرور ہوگا انشاءاللہ, اور ہوگا انشاءاللہ. اچھا, انشاءاللہ کہنے میں بھی غلطی کرتے ہیں. انشاءاللہ, انشاءاللہ نہیں, انشاءاللہ. ذرا کہیے انشاء